سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ول ڈورینٹ کی مشہور کتاب ہے فلسفے کی کہانی۔ اس کا جو تعارف ہے ہم آج اس پر بات کریں گے۔ یہ کتاب تو خیر کافی عرصے سے مقبول ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فلسفے جیسے کبھی کبھی خشک لگنے والے موضوع کو عام کاری کے لیے آسان اور دلچسپ بناتی ہے۔ جی بالکل، اور ڈیورینٹ کا مقصد بھی یہی تھا۔ مطلب وہ صرف فلسفیانہ نظریات کی ایک لسٹ نہیں دینا چاہتے تھے۔ نہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے فلسفے کو ایسے پیش کیا جیسے انسانی سوچ کے ارتقاء کا ایک جیتا جاگتا ڈرامہ ہو۔ اچھا، ڈرامہ؟ ہاں، وہ فلسفرز کو صرف ناموں کی طرح نہیں دیکھتے، بلکہ گوشت پوست کے حقیقی انسانوں کے طور پر۔ ان کی زندگیاں، ان کی اپنی مشکلات، زمانے کے حالات، اور پھر ان حالات سے ان کے خیالات کیسے نکلے، یہ سب۔ بالکل، یہی انداز بہت منفرد ہے اس کتاب کا۔ اور دیکھیں، ڈورینٹ کے لیے نا فلسفہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس یونیورسٹی کے پروفیسروں کے لیے ہو۔ اچھا؟ نہیں، وہ اسے ایک بنیادی انسانی ضرورت سمجھتے ہیں۔ حکمت کی تلاش، زندگی کا مطلب سمجھنے کی کوشش۔ یعنی یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے یہ خواہش؟ میرے خیال میں تو ہوتی ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، ہر تہذیب، ہر معاشرے نے ان بنیادی سوالات سے ٹکر لی ہے۔ سچ کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ اچھی زندگی کیا ہے؟ انسان کی تقدیر کیا ہے؟ اس قسم کے سوالات۔ جی، یہ سوالات ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں۔ تو آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ ڈورینٹ کے اس تعارف کا جوہر سمجھیں، کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ فلسفہ اتنا اہم ہے، آج کل اس کی کیا ضرورت ہے، یہ سائنس سے کیسے الگ ہے، اور کیا واقعی اس کا مطالعہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جی، یہی نکات ہیں جن پر بات کرنی چاہیے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ ڈورینٹ شروع کرتے ہیں ایک بڑے دلچسپ خیال سے۔ وہ افلاطون کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلسفے میں ایک خاص قسم کا لطف ہے، ایک عزیز خوشی۔ عزیز خوشی۔ ہاں، مطلب یہ کہ زندگی کا معنی سمجھنا، یہ اپنے آپ میں خوشی ہے۔ کیا یہ بات آج کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں بھی کچھ معنی رکھتی ہے کہ ہم روزمرہ کی افراتفری سے نکل کر چیزوں کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیں؟ میرے خیال میں تو آج اس کی ضرورت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ معلومات تو بہت ہیں، لیکن حکمت کم ہو رہی ہے شاید۔ اور فلسفہ ہمیں وہی تناظر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیورینٹ ایک لاٹینی جملہ استعمال کرتے ہیں، سب اسپیشی ایٹرنیٹاتس۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ابدیت کی روشنی میں دیکھنا، چیزوں کو ان کے اصل حجم میں دیکھنا، چھوٹی چیزوں کو چھوٹا، بڑی چیزوں کو بڑا۔ اچھا، تاکہ ہم غیر ضروری باتوں میں نہ الجھے رہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھ وقت پر آ جائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ پرسپیکٹیو، یہ زاویہ نظر ہمیں زندگی کی حقیقتوں، یہاں تک کہ موت کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی دے سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف تھیوری نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تھورو کی بات یاد ہے؟ ڈیورینٹ بھی لکھتے ہیں اس بارے میں کہ فلسفی ہونا صرف گہرے خیالات سوچنا نہیں، بلکہ حکمت سے ایسی محبت کرنا کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ سادگی، آزادی۔ جی بالکل، سادگی، آزادی، اعلی ظرفی، اعتماد۔ فلسفہ صرف سوچنا نہیں، جینا بھی ہے۔ واہ، یہ ابدیت کی روشنی میں دیکھنا والی بات تو واقعی گہری ہے۔ یعنی روزمرہ کی چھوٹی پریشانیوں کو کائنات کے بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھنا، شاید سکون ملتا ہو اس سے۔ جی ملتا ہے۔ اور بیکن کا وہ کال بھی تو یہی کہتا ہے، پہلے ذہن کی اچھی چیزیں تلاش کرو، باقی یا تو مل جائیں گی یا ان کا نہ ہونا محسوس نہیں ہوگا۔ بالکل، یعنی علم اور حکمت خود ایک انعام ہے۔ سچائی شاید امیر نہ بنائے، لیکن آزاد ضرور کر سکتی ہے نا؟ فکری طور پر، روحانی طور پر بالکل آزاد کر سکتی ہیں۔ لیکن ہمیں دوسرا پہلو بھی دیکھنا ہوگا۔ فلسفے پر یہ اعتراض تو بہت ہے کہ یہ بیکار ہے، غیر واضح ہے۔ ہاں، یہ تو بہت پرانا اعتراض ہے۔ ناقابل فہم باتوں کا گورکھ دھندا۔ صرف عام لوگ نہیں، شاید کچھ فلسفی بھی۔ جی ہاں، سسرو کا وہ طنزیہ جملہ تو بہت مشہور ہے
کہ کوئی بات اتنی لایانی نہیں جو کسی نہ کسی فلسفی کی کتاب میں نہ مل جائے۔ اچھا۔ جی، اور سچ پوچھیں تو کبھی کبھی کچھ فلسفیانہ بحثیں پڑھ کر لگتا بھی ہے کہ بھئی یہ حقیقی دنیا سے کچھ زیادہ ہی دور نکل گئے ہیں۔ محض لفظوں کا کھیل۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، عقل سلیم کی کمی لگتی ہے۔ ہاں، یہ اعتراض تو ہے اور ڈیرانٹ اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس کا دفاع بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ فلسفہ ہمیشہ واضح اور عملی ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فلسفہ اکثر ٹھہرا ہوا کیوں لگتا ہے، غیر ترقی یافتہ۔ ان کے مطابق وجہ یہ ہے کہ فلسفہ ان بہت مشکل بنیادی سوالات سے نمٹتا ہے جو ابھی سائنس کے دائرے میں نہیں آئے۔ اچھا، کون سے سوالات؟ جیسے اچھائی اور برائی کی اصل کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، معاشرے میں نظم اور آزادی کا توازن کیسے ہو، زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے۔ وہ سوالات جن کا جواب سائنس کے پاس شاید ابھی نہیں یا کبھی نہیں ہوگا۔ بالکل۔ ڈوران کہتے ہیں کہ جیسے ہی فلسفے کا کوئی حصہ ٹھوس، قابل پیمائش علم دینے لگتا ہے نا، تو وہ الگ سائنس بن جاتا ہے۔ جی، جیسے نفسیات کبھی فلسفے کا حصہ تھی، اب الگ سائنس ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ فلسفے اور سائنس کا فرق سمجھنے کے لیے کلیدی ہے۔ ڈورینٹ اسے مزید واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سائنس ہے تجزیاتی وضاحت، اینالیٹیکل ڈسکرپشن، یعنی چیزوں کو توڑ کر سمجھنا، کیسے کا جواب۔ جی ہاں، جبکہ فلسفہ ہے ترکیبی تشریح، سنتھیٹک انٹرپریٹیشن۔ وہ بکھرے ہوئے علم کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بناتا ہے۔ وہ کیوں اور کیا ہونا چاہیے جیسے سوال پوچھتا ہے۔ اچھا، تو سائنس حصوں میں تقسیم کرتی ہے، فلسفہ حصوں کو جوڑتا ہے۔ بالکل، سائنس کل کو پرزوں میں بانٹتی ہے، فلسفہ ان پرزوں کو جوڑ کر کل کا مطلب، اس کی قدر و قیمت سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ مثال جو آپ بتا رہے تھے، علاج اور جنگ والی۔ ہاں، ڈیورنٹ کہتے ہیں سائنس بتاتی ہے کہ بیماری کا علاج کیسے کریں یا دشمن کو کیسے ماریں، لیکن فلسفہ یعنی حکمت یہ بتاتی ہے کہ کب علاج کرنا اخلاقی طور پر صحیح ہے اور کب، اگر کبھی، جان لینا جائز ہو سکتا ہے۔ یعنی اقدار اور مقاصد کا تعین فلسفہ کرتا ہے۔ جی، اور پھر ڈیورنٹ کا وہ مشہور جملہ جو ساری بحث کا نچوڑ ہے، سائنس ہمیں علم دیتی ہے، لیکن صرف فلسفہ ہی ہمیں حکمت دے سکتا ہے۔ علم تو حقائق کا ذخیرہ ہے، حکمت ان حقائق کو زندگی کے بڑے تناظر میں سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ آج کل علم تو بہت ہے، حکمت کا کیا حال ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے، علم اور حکمت کا۔ آج کل جہاں ہر طرف سے معلومات کی بمباری ہو رہی ہے، جی، یہ سمجھنا کہ کیا اہم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اسے زندگی میں کیسے استعمال کریں، یہ شاید فلسفے کا ہی کام ہے۔ اچھا، تو ڈیورنٹ صرف اہمیت اور سائنس سے فرق پر ہی نہیں رکتے، وہ اس کی ساخت بھی بتاتے ہیں نا، فلسفے کے بنیادی شعبے۔ جی، وہ سمجھنے کے لیے فلسفے کو 5 بڑے شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ شاید کوئی حتمی تقسیم نہ ہو، لیکن ایک اچھا فریم ورک ہے۔ کون کون سے ہیں وہ؟ پہلا ہے منطق یعنی لاجک، یعنی صحیح طریقے سے سوچنے اور تحقیق کرنے کا مطالعہ، مشاہدہ، استنباط، استقراء، مفروضہ، یہ سب۔ یہ تو تھوڑا خشک لگتا ہے سننے میں۔ ہو سکتا ہے، لیکن ڈیورینٹ کہتے ہیں کہ انسانی فکر کی تاریخ کے عظیم ترین واقعات وہ ہیں جب انسان نے اپنے سوچنے کا انداز بہتر کیا۔ منطق ہمیں منظم سوچ سکھاتی ہے۔ ٹھیک، دوسرا؟ دوسرا ہے جمالیات یعنی ایستھیٹکس۔ یہ حسن، خوبصورتی اور فن کا فلسفہ ہے۔ خوبصورتی کیا ہے؟ کیا یہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے؟ فن کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، تیسرا؟ یہ تو شاید سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے۔ جی، اخلاقیات یعنی ایتھکس، مثالی طرز عمل کا مطالعہ، صحیح کیا ہے، غلط کیا، نیکی بدی، ہمارے اعمال کا پیمانہ کیا ہو۔ سقراط نے کہا تھا نا، سب سے اعلیٰ علم نیکی اور بدی کا علم ہے۔ بالکل، یعنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ جاننا۔ یہ صرف تھیوری نہیں، عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ چوتھا شعبہ؟ سیاسیات، پولیٹکس، مثالی سماجی تنظیم کا مطالعہ، معاشرہ کیسا ہو، حکومت کی بہترین شکل، بادشاہت، جمہوریت، سوشلزم، فرد اور ریاست کا تعلق، انصاف، مساوات، آزادی، یہ سب۔ جی، اور پانچواں ہے ما بعد الطبیعیات،
میٹافزکس. یہ تو سب سے مشکل لگتا ہے. ہاں، یہ سب سے زیادہ تجریدی ہے. وجود کی حتمی حقیقت کا مطالعہ. مادہ کیا ہے؟ شعور کیا ہے؟ زمان و مکان؟ خدا؟ علم کیسے ممکن ہے؟ یہ سب سے گہرے سوالات. تو یہ 5 شعبے مل کر فلسفے کا ایک نقشہ بناتے ہیں: منطق، جمالیات، اخلاقیات، سیاسیات اور مابعد طبیعت. لیکن ڈورانٹ صرف ان کی تعریف نہیں کرتے. وہ ایک اور اہم بات کہتے ہیں کہ فلسفے کو سمجھنا کیسے چاہیے. جی، اور یہ ان کی کتاب کا مرکزی خیال ہے. وہ بہت زور دیتے ہیں کہ فلسفے کو صرف ان شعبوں کے خشک اصولوں اور نظریات کے طور پر نہ پڑھا جائے. تو پھر کیسے پڑھا جائے؟ ان کے مطابق بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے عظیم فلسفیوں کی زندہ شکل میں سمجھا جائے، ان کی زندگیوں کے ذریعے، ان کے انسانی تجربات کے ذریعے. اچھا، مطلب فلسفی کی شخصیت کو سمجھنا. بالکل. وہ کس ماحول میں تھے، کیا مسائل تھے جن پر وہ سوچ رہے تھے، ان کے خیالات ان حالات سے کیسے جڑے تھے. جب ہم ایسے دیکھتے ہیں تو خیالات زیادہ بامانی لگتے ہیں. نیچے کی مثال جو ڈیورانٹ دیتے ہیں وہ یہاں فٹ بیٹھتی ہے. جی بالکل. ان کا طاقت کی خواہش کا فلسفہ اسے ان کی اپنی کمزور صحت، بیماریوں، تنہائی سے الگ کر کے سمجھنا مشکل ہے. صحیح. جب ہم جانتے ہیں کہ وہ خود کتنی تکلیف سے گزرے تو ان کے فلسفے کی شدت، کبھی کبھی تلخی بھی سمجھ آتی ہے. یہ سمجھنا کہ یہ عظیم مفکر بھی ہماری طرح کے انسان تھے، جذبات، کمزوریاں، خواہشات، اس سے ان کے خیالات سے جڑنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل. یہ فلسفے کو انسانی بناتا ہے، اور یہ ہمیں ایمرسن کا وہ قول یاد دلاتا ہے جو ڈیورانٹ کو بھی پسند تھا: ہر انسان میں کچھ ایسا ہے جس سے میں سیکھ سکتا ہوں. اور اس لحاظ سے میں اس کا شاگرد ہوں. ڈیورانٹ چاہتے ہیں کہ ہم عظیم فلسفیوں کے پاس اسی رویے سے جائیں، سیکھنے کی لگن سے. یہ نہیں کہ ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. جب کوئی ذہین شخص گہری بات کرتا ہے، چاہے وہ صدیوں پہلے گزرا ہو، تو اکثر لگتا ہے یہ خیال تو ہمارے ذہن میں بھی کبھی آیا تھا. لیکن ہم اسے اتنی وضاحت سے کہہ نہیں پائے تھے. جی، عظیم ذہن ہمارے اپنے دھندلے خیالات کو روشن کر دیتے ہیں. تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ڈیورانٹ قاری سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں فلسفی بنانا چاہتے ہیں؟ شاید مکمل فلسفی نہیں، لیکن کم از کم فلسفے سے دوستی کروانا چاہتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ یہ کتاب تجسس پیدا کرے، ایک دوستانہ تعارف ہو، تاکہ قاری مزید پڑھنے کی طرف مائل ہو. جی، اور حتمی مقصد صرف علمی نہیں ہے. ڈیورانٹ کا یقین تھا کہ فلسفہ ہمیں زیادہ دانش مندی سے، زیادہ سوچ سمجھ کر اور آخرکار زیادہ خوشی سے جینے میں مدد دے سکتا ہے. زندگی کو زیادہ بامانی بنا سکتا ہے. بالکل. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ول ڈورانٹ کے مطابق فلسفہ صرف ایک ایکیڈیمک سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ معنی، حکمت اور ایک مربوط زندگی کی گہری انسانی تلاش ہے. یہ سائنس سے مختلف ہے کیونکہ یہ صرف کیسے پر نہیں رکتا، بلکہ کیوں اور کیا ہونا چاہیے پر توجہ دیتا ہے، یعنی اقدار اور مقاصد پر. جی، اور اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ عظیم مفکرین کی زندگیوں اور ان کے انسانی تجربات کے ذریعے ہے. ڈیورانٹ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ فلسفے کو صرف خشک نظریات کی طرح نہ دیکھیں، بلکہ ان لوگوں کی کہانیوں کے طور پر پڑھیں جنہوں نے بڑے سوالات پر غور کرنے کی ہمت کی، تاکہ ہم بھی، جیسے لیونارڈو ڈاونچی نے کہا، سب سے عظیم خوشی یعنی سمجھنے کی خوشی میں حصہ لے سکیں. یہ سفر شاید آسان نہ ہو. نہیں، لیکن جیسا سقراط نے کہا، کوشش کے قابل ہے. فلسفے پر ہی غور کرو، اگر وہ اچھی چیز لگے تو اس کی پیروی کرو، خدمت کرو اور خوش رہو. حکمت کی تلاش خود ایک خوشی ہے. اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ جو ڈیورانٹ کے خیالات سے ہی نکلتی ہے. ڈیورانٹ کہتے ہیں کہ فلسفے کا ایک کام تمام تجربات کی روشنی میں خواہشات کو مربوط کرنا ہے. یعنی ہماری مختلف خواہشات، مقاصد، تجربات کو ایک ہم آہنگ کل میں ڈھالنا. خواہشات کو مربوط کرنا. آج کے اس تیز رفتار دنیا میں جہاں معلومات، انتخاب، ٹیکنیکل صلاحیتیں تو بہت بڑھ گئی ہیں، جی، لیکن شاید اقدار اور مقاصد اتنے واضح نہیں رہے. جی، یہ تو ہے. تو یہ خیال کتنا اہم لگتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی بکھری ہوئی خواہشات اور اعمال کو کیسے بہتر طور پر جوڑیں تاکہ ہماری زندگی شیکسپیئر کے الفاظ میں صرف
شور و غلغلہ جس کا کوئی مطلب نہیں بن کر نہ رہ جائے۔ جی واقعی غور طلب بات ہے، شاید آج پہلے سے کہیں زیادہ۔ تو آج ہم قدیم یونان کے ایک بہت ہی اہم مفکر افلاطون کے خیالات میں گہرائی تک جائیں گے۔ جی، افلاطون، جن کا کام آج بھی فلسفے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی، ان کے استاد سقراط کے ان پر اثرات اور خاص طور پر ان کی مشہور کتاب ریاست یعنی دی ریپبلک کے نظریات پر مبنی ہے۔ ہاں، دی ریپبلک تو کمال کی کتاب ہے۔ آج کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ بھئی افلاطون کے زمانے میں حالات کیا تھے، سقراط سے انہوں نے کیا سیکھا، اور وہ جو ایک مثالی ریاست کا خواب دیکھ رہے تھے، اس کے پیچھے مسائل کیا تھے جن کا وہ حل چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں یونان کے جغرافیے سے۔ وہ علاقہ کیسا تھا؟ دیکھیں، وہ کوئی ایک ملک تو تھا نہیں، سمندر اور پہاڑ بہت تھے، تو اس وجہ سے نا وہ علاقہ چھوٹی چھوٹی خود مختار شہری ریاستوں یعنی سٹی سٹیٹس میں بٹا ہوا تھا۔ اچھا، ایتھنز ان میں سے ایک بہت اہم ریاست تھی، مشرق کی طرف۔ تو تجارت وغیرہ کے لیے اچھی جگہ ہوگی؟ جی بالکل، ایشیا کے ساتھ تجارت، خیالات کا لین دین، یہ سب خوب ہوتا تھا، اور ان کی اپنی ایک بڑی اچھی بندرگاہ بھی تھی، پیریس۔ اور پھر وہ فارس کے ساتھ جنگیں ہوئیں 5ویں صدی قبل مسیح میں۔ ہاں، وہ بڑا اہم دور تھا، 490 سے 470 قبل مسیح کے آس پاس۔ ایتھنز اپنی بحری فوج کے ساتھ اور اسپارٹا اپنی زمینی فوج کے ساتھ، انہوں نے مل کے فارس کو ہرایا۔ جی مل کر ہرایا، لیکن جنگ کے بعد نا دونوں کے راستے تھوڑے الگ ہو گئے۔ ایتھنز تو تجارت میں اور آگے نکل گیا، بڑا مرکز بن گیا، اور اسپارٹا زیادہ تر زرعی رہا، تھوڑا الگ تھلگ سا۔ تو ایتھنز میں یہ جو تجارت، پیسہ، باہر کے لوگ آ رہے تھے، اس کا ماحول پر کیا اثر پڑا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ دیکھیں، جب مختلف ثقافتیں ملتی ہیں، نئے خیالات آتے ہیں، تو پرانے عقیدوں پر سوال اٹھتے ہیں۔ شک پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، شکوک و شبہات، پھر سائنس میں دلچسپی بڑھی، ریاضی، فلکیات وغیرہ میں، اور اسی ماحول میں فلسفے نے جڑ پکڑی۔ کہا جاتا ہے تاجر لوگ شاید پہلے تھے جنہوں نے سوال اٹھانا شروع کیے۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نئی جگہیں دیکھتے تھے، نئی باتیں سنتے تھے، اور دولت آنے سے نا لوگوں کو فرصت ملی سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی۔ جی، بیٹھ کر سوچنے کی۔ ویسے شروع کے یونانی فلسفی زیادہ تر کائنات کے بارے میں سوچتے تھے، یعنی طبعی فلسفہ۔ جیسے وہ ایٹم والا نظریہ ڈیموکریٹس کا۔ ہاں، ڈیموکریٹس، کہ ہر چیز اصل میں ایٹم اور خلا سے بنی ہے۔ لیکن پھر سوفسطائی آئے، یہ ایک بڑا موڑ تھا، ہے نا؟ بہت بڑا موڑ۔ یہ سوفسٹائی جو تھے، یہ بالکل مختلف تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ یا آپ کہہ لیں پروفیشنل استاد تھے، پیسے لے کر دانائی سے کھاتے تھے اور شہر شہر گھومتے تھے۔ اچھا۔ اور ان کا فوکس کائنات نہیں تھی، بلکہ انسان تھا، انسانی سوچ، انسانی فطرت، معاشرہ۔ اور انہوں نے تو ہر چیز پر سوال اٹھا دیا۔ جی ہاں، مذہب، سیاست، اخلاق، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ کہتے تھے ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھو۔ یہ اس وقت کے لیے بہت ہی ریڈیکل بات تھی۔ ان کے اپنے اندر بھی تو مختلف خیالات تھے۔ بالکل تھے۔ موٹے طور پر 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ فطرت اچھی ہے، تہذیب نے انسان کو بگاڑ دیا ہے۔ یعنی روسو جیسا خیال۔ ہاں، کچھ ویسا۔ وہ کہتے تھے سب انسان برابر پیدا ہوتے ہیں، یہ امیر غریب معاشرے نے بنایا ہے، قانون تو امیروں نے بنایا ہے غریبوں کو دبانے کے لیے۔ اور دوسرا گروہ؟ وہ بالکل الٹ تھا، نیچے کی طرح سمجھ لیں۔ وہ کہتے تھے فطرت میں کوئی اچھائی برائی نہیں، صرف طاقت ہے، انسان برابر نہیں ہوتے۔ تو اخلاقیات؟ ان کے نزدیک اخلاقیات کمزوروں کی ایجاد ہے تاکہ طاقتور قابو میں رہیں، اصل چیز طاقت ہے، اور حکومت صرف بہترین یعنی ارسٹوکریسی کو کرنی چاہیے۔ یہ خیالات تو ایتھنز کے امیر طبقے کو پسند آتے ہوں گے جو جمہوریت کے خلاف تھے۔ بالکل، یہ انہی کی عکاسی تھی، خاص طور پر جب ایتھنز پیلوپونیشین جنگ ہار رہا تھا اسپارٹا سے، تو یہ لوگ اسپارٹا کی ارسٹوکراسی حکومت کی تعریفیں کرتے تھے۔ اور جنگ ہارنے کے بعد انہوں نے بغاوت بھی کی کریٹیاس کی قیادت میں۔ جی، کریٹیاس جو ایتھنز کے 30 آمروں کا سربراہ بنا تھا، وہ کوشش ناکام ہوئی، کریٹیاس مارا گیا۔ اور اہم بات یہ کہ کریٹیاس سقراط کا شاگرد بھی تھا اور افلاطون کا رشتہ دار بھی۔ جی ہاں، یہ پس منظر بہت اہم ہے سقراط کو سمجھنے کے لیے۔ تو اب آتے ہیں سقراط کی طرف۔ ان کی شخصیت کیسی تھی؟ کہتے ہیں دیکھنے میں کچھ خاص نہیں تھے۔
ہاں، مجسموں سے تو یہی لگتا ہے، گنجا سر، چپٹی ناک، اندر دھسی آنکھیں، لیکن ان میں کوئی ایسی بات تھی، شاید سادگی، ہمدردی۔ کہ نوجوان ان کے گرد جمع رہتے تھے۔ بالکل، وہ بازاروں میں، گلیوں میں پھرتے رہتے، لوگوں سے بحث کرتے اور بڑے بنیادی سوال پوچھتے تھے۔ جیسے کسی سے پوچھ لیا، بھئی انصاف کیا ہوتا ہے، یا نیکی کس چیز کا نام ہے؟ وہ لوگوں سے ان کی اپنی ہی اصطلاحات کی تعریف پوچھتے تھے۔ ان کے شاگرد بھی تو بڑے مختلف قسم کے لوگ تھے، افلاطون، الکیبیاڈیز۔ جی، ہر طرح کے۔ سقراط خود بہت سادہ رہتے تھے، کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، شاگردی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی بیوی زیناتھیپی خوش نہیں تھی اس سے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی جھگڑالو تھیں اسی بات پر۔ سقراط کی اصل بات کیا تھی، ان کا فلسفہ؟ ان کی عظمت شاید اس بات کو تسلیم کرنے میں تھی کہ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یعنی علم کا آغاز شک سے ہوتا ہے، بالکل۔ خاص طور پر اپنے پکے عقیدوں پر شک کرنے سے۔ ان کا مشہور قول تھا، خود کو پہچانو، جانو۔ نو تھائی سیلف۔ تو انہوں نے فلسفے کا رخ انسان کی طرف موڑ دیا؟ جی، کائنات سے ہٹ کر انسان پر توجہ دی۔ انسان کیا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے، انصاف، نیکی، عزت، یہ سب کیا ہیں؟ اور وہ ان کا طریقہ کار سوال جواب والا؟ ہاں، سقراطی طریقہ۔ وہ جواب خود نہیں دیتے تھے، بلکہ سوالات کے ذریعے سامنے والے کی سوچ کو صاف کرتے تھے، ان کی غلط فہمیاں دور کرتے تھے۔ مقصد تھا کہ لوگ خود سوچنا سیکھیں۔ بالکل، رٹی رٹائی باتوں سے آگے بڑھیں۔ تو وہ کن بڑے سوالوں کے جواب تلاش کر رہے تھے؟ بنیادی طور پر دو، نیکی کیا ہے اور ایک اچھی ریاست کیسی ہوتی ہے، کیونکہ سوفسطائیوں کی وجہ سے نوجوانوں کا پرانی اخلاقیات اور مذہب سے اعتماد اٹھتا جا رہا تھا۔ تو سقراط نے مذہب سے ہٹ کر اخلاقیات قائم کرنے کی کوشش کی؟ جی، ان کا خیال تھا کہ نیکی اصل میں علم یا سمجھ ہے، یعنی ورچو از نالج۔ اور برائی؟ برائی جہالت ہے یا غلط فہمی۔ اگر انسان کو صحیح علم ہو جائے کہ اس کے لیے اصل میں کیا بہتر ہے، تو وہ برا کام کرے گا ہی نہیں۔ دلچسپ بات ہے۔ اور ریاست کے بارے میں؟ وہ جمہوریت کے بڑے ناقد تھے، کہتے تھے یہ بھیڑ کی حکومت ہے، جہاں تعداد دیکھی جاتی ہے، قابلیت نہیں۔ تو پھر حکومت کسے کرنی چاہیے؟ سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ قابل لوگوں کو۔ The wisest should rule۔ لیکن یہ خیالات، خاص طور پر جمہوریت پر تنقید، اس وقت کے ماحول میں خطرناک ثابت ہوئے۔ بہت خطرناک۔ جنگ کا ماحول تھا، اندرونی سیاسی کشیدگی تھی۔ ان پر الزام لگا دیا کہ یہ نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں اور دیوتاؤں کو نہیں مانتے۔ اور وہ اینٹس نامی رہنما؟ ہاں، اینسٹرس، جس کا بیٹا سقراط کا شاگرد بن کر باپ کا مخالف ہو گیا تھا، وہ سقراط کی موت چاہتا تھا۔ مقدمہ چلا اور سقراط نے اپنا دفاع خود کیا؟ جی، اور بڑی بہادری سے، کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی رحم کی بھیک نہیں، اصولوں پر ڈٹے رہے۔ اور نتیجہ؟ موت کی سزا نکلا۔ ہاں، افلاطون نے فیڈو میں جو منظر لکھا ہے ان کی موت کا، وہ بہت اثر انگیز ہے۔ جیل میں دوستوں نے بھگانے کی کوشش بھی کی؟ جی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میں نے ساری زندگی قانون کی پاسداری کی، اب مرتے وقت اسے کیسے توڑوں؟ 70 سال کی عمر میں انہوں نے زہر پیا؟ بالکل سکون سے، اور آخری الفاظ بھی عجیب تھے۔ کہا، کرٹو، ہم پر اسکلپیس طب کے دیوتا کا ایک مرغ قرض ہے، ادا کر دینا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شاید یہ کہ موت ایک طرح کی بیماری سے شفا ہے، یا شاید کوئی اور گہرا مطلب ہو، کون جانے۔ افلاطون نے ان کے بارے میں کیا لکھا؟ افلاطون نے لکھا کہ یہ ہمارے دوست کا انجام تھا، وہ شخص جو میں سچائی سے کہہ سکتا ہوں ان تمام لوگوں میں جنہیں میں نے جانا، سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ منصف اور سب سے بہترین تھا۔ اس واقعے نے افلاطون کو بدل کر رکھ دیا ہوگا؟ یقیناً۔ وہ صرف 28 سال کے تھے۔ اپنے استاد کو یوں جمہوریت کے ہاتھوں مرتے دیکھ کر ان کے دل میں جمہوریت کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ اور یہ عزم کہ حکومت بہترین لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ بالکل، اسی لیے وہ ایتھینز چھوڑ کر نکل گئے۔ تقریباً 12 سال سفر میں رہے، مصر گئے، اٹلی، سسلی۔ وہاں کس سے ملے؟ مصر میں پادریوں کی حکومت دیکھی، اٹلی اور سسلی میں پائتھاگورس کے پیروکاروں سے ملے جو علم اور حکومت کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب وہ 40 سال کی عمر میں واپس ایتھنز آئے تو وہ ایک پختہ جہاں دیدہ مفکر بن چکے تھے۔ اب انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور ان کا انداز بہت منفرد تھا۔ مکالمے کی شکل میں؟ جی، ڈائیلاگز،
جس میں مختلف کردار آپس میں بات کرتے ہیں اور اکثر مرکزی کردار سقراط ہی ہوتے ہیں۔ یہ فلسفہ اور ادب کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ لیکن سمجھنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تمثیل، طنز وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی ان کی بات کی تہ تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کی سب سے اہم کتاب تو ریاست ہے۔ بلا شبہ دی ریپبلک یہ صرف سیاسی کتاب نہیں ہے، اس میں آپ کو مابعد الطبیعیات، اخلاقیات، نفسیات، تعلیم، فن سب کچھ ملے گا۔ اور حیرت انگیز طور پر آج کے مسائل بھی، کمیونزم، سوشلزم، حقوق نسواں۔ جی، یوجینکس تک کا ذکر ہے۔ یہ واقعی ایک جامع کتاب ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ انصاف کی بحث سے کہ انصاف کیا ہے۔ ایک بوڑھا کردار سفیلس کہتا ہے کہ بھئی ایماندار رہنا اور قرض ادا کرنا انصاف ہے۔ پھر وہ سوفسٹائی تھریسیمکس آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ بڑے غصے میں کہتا ہے یہ سب فضول باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ طاقت ہی حق ہے، مائٹ از رائٹ۔ انصاف طاقتور کے فائدے کا نام ہے۔ یعنی حکمران جو قانون اپنے لیے بناتے ہیں وہی انصاف ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے افلاطون کے لیے۔ کیا واقعی انصاف کا کوئی موضوع جی وجود نہیں؟ ایک اور مکالمے گورجیس میں بھی ایسی ہی بات ہے۔ جی، وہاں کیلیکلز کہتا ہے کہ اخلاقیات تو کمزوروں نے بنائی ہیں طاقتوروں کو روکنے کے لیے، اصل چیز تو ہمت اور ذہانت ہے۔ تو بنیادی سوال پھر وہی آ گیا، انصاف یا طاقت؟ اچھا ہونا بہتر ہے یا طاقتور؟ ہاں، اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے افلاطون ایک پوری مثالی ریاست کا نقشہ کھینچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرد میں انصاف سمجھنے کے لیے پہلے ریاست میں انصاف سمجھنا ہوگا۔ جی، وہ پہلے ایک بہت ہی سادہ کمیونسٹ جیسے معاشرے کی بات کرتا ہے۔ لوگ سادہ کھائیں، سادہ پہنیں، امن سے رہیں۔ لیکن کہتا ہے یہ ممکن نہیں۔ ہاں، کیونکہ انسان لالچی ہے، اسے زیادہ چاہیے، عیش چاہیے۔ اسی سے پھر مقابلہ، جنگ اور طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ ہر شہر اصل میں دو شہر ہیں، امیروں کا شہر اور غریبوں کا شہر۔ بالکل، پھر وہ بتاتا ہے کہ حکومتیں کیسے بگڑتی ہیں، ایک چکر ہے پورا۔ اشرفیہ سے شروع ہو کر آمریت تک۔ جی، بہترین لوگوں کی حکومت ایرسٹوکریسی بگڑتی ہے، پھر عزت والوں کی ڈیموکریسی، پھر امیروں کی اولیگارکی، پھر عوام کی ڈیموکریسی، اور آخر میں ایک آمر ٹائرنی آ جاتا ہے۔ تو جمہوریت بھی آخر میں تباہی لاتی ہے؟ افلاطون کے نزدیک ہاں، کیونکہ عوام نااہل لوگوں کو چن لیتے ہیں، مقررین کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، آزادی حد سے بڑھ جاتی ہے اور افراتفری پھیلتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ووٹنگ نہیں؟ نہیں، وہ کہتا ہے جیسے جوتا بنانے کے لیے موچی چاہیے، علاج کے لیے ڈاکٹر، ویسے ہی حکومت کے لیے تربیت یافتہ ماہرین چاہیے۔ حکمران کو چنا نہیں بلکہ تیار کیا جانا چاہیے۔ اور مسئلہ سیاسی سے زیادہ نفسیاتی ہے؟ جی، جیسی ریاست ویسا انسان۔ ریاست تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک انسان ٹھیک نہ ہو۔ انسان کے اندر وہ تین حصے، خواہش، جذبہ، علم۔ ہاں، خواہشات، ایپیٹائٹ، ڈیزائر، جو پیٹ اور جسمانی ضروریات سے متعلق ہے۔ جذبہ، اسپرٹ، ایموشن، یعنی ہمت، غصہ، مقابلہ، اور علم، ریزن، نالج، یعنی عقل، سمجھ بوجھ۔ اور ہر انسان میں ایک چیز غالب ہوتی ہے۔ بالکل، جن میں خواہشات غالب ہے وہ معاشی طبقہ ہیں، پیداوار کرنے والے، تاجر، کاریگر۔ جن میں جذبہ غالب ہے وہ محافظ ہیں، فوجی۔ اور جن میں علم غالب ہے؟ وہی اصل میں حکمرانی کے لائق ہیں، یعنی فلسفی حکمران۔ فلاسفر کنگز۔ جی تو مثالی ریاست میں ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے گا۔ جی، پیداواری طبقہ پیدا کرے گا، حکومت نہیں کرے گا۔ فوجی حفاظت کریں گے، حکومت نہیں کریں گے۔ اور فلسفیوں کو خاص طور پر تیار کیا جائے گا تاکہ وہ حکومت کریں۔ اور یہیں وہ مشہور جملہ آتا ہے، جب تک فلسفی بادشاہ نہیں بنتے، یا بادشاہوں اور شہزادوں میں فلسفے کی روح اور طاقت نہیں آتی، شہروں اور نسل انسانی کی برائیوں کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسے فلسفی حکمران آئیں گے کہاں سے؟ انہیں تیار کیسے کیا جائے گا؟ یہیں افلاطون اپنا تفصیلی تعلیمی منصوبہ پیش کرتا ہے، اور یہ بہت ہی بنیاد پرست ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ 10 سال سے بڑوں کو شہر سے نکال دو۔ ہاں، تاکہ نئی نسل کو بالکل نئے سرے سے تربیت دی جا سکے۔ تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہوگی اور سب کے لیے برابر موقع ہوگا۔ کیسی ہوگی یہ تعلیم؟ پہلے 10 سال تو جسمانی تعلیم، کھیل کود پر زور، صحت اتنی اچھی ہو کہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہی کم پڑے۔ اور پھر اگلے 10 سال، 10 سے 20 تک؟
جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ موسیقی صرف تفریح نہیں بلکہ کردار سازی کے لیے، روح میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے۔ موسیقی کا اتنا اہم کردار؟ جی، افلاطون سمجھتا تھا کہ موسیقی کے انداز بدلنے سے ریاست کے بنیادی قوانین بدل سکتے ہیں، اور یہ تعلیم زبردستی نہیں، کھیل کھیل میں ہونی چاہیے۔ پھر 20 سال کی عمر میں وہ پہلا امتحان، عظیم چھانٹی۔ جی، دی گریٹ ایلیمینیشن، عملی اور نظریاتی، ہر طرح کا امتحان۔ جو اس میں کامیاب نہیں ہوں گے وہ معاشی طبقے میں جائیں گے، کسان، تاجر وغیرہ؟ ہاں، انہیں بتایا جائے گا کہ ان کی فطرت اسی کام کے لیے ہے۔ افلاطون یہاں ایک نوبل لائے یا متھ آف میٹلز کی بات کرتا ہے، یعنی حکمران سونے کے، معاونین چاندی کے، اور عوام پیتل یا لوہے کے؟ جی، لیکن یہ پیدائش کی بنیاد پر نہیں، قابلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ جو 20 سال کا امتحان پاس کریں گے ان کا کیا ہوگا؟ ان کی اگلے 10 سال، 20 سے 30 سال مزید سخت تربیت ہوگی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ اور 30 سال کی عمر میں پھر امتحان؟ بالکل، دوسرا بڑا امتحان۔ جو اس میں رہ جائیں گے وہ بنیں گے معاونین، آگزیلریز۔ جی بالکل، یعنی فوجی آفیسر، انتظامی مددگار، ریاست کے محافظ۔ جی بالکل۔ تو اب کون بچا جو حکمران بنے گا؟ جو 30 سال والا امتحان بھی پاس کر لیں گے۔ یہ ہیں اصل امیدوار، گارڈینز بننے کے۔ ان کی آگے کی تعلیم؟ اگلے 5 سال، 30 سے 35 سال، یہ لوگ فلسفہ پڑھیں گے، خاص طور پر مابعد الطبیعت، حقیقت کی اصل نوعیت کو سمجھیں گے۔ وہ نظریہ عیان، تھیوری آف آئیڈیاز؟ جی، کہ اصل حقیقت حسی دنیا نہیں، بلکہ وہ کامل دائمی تصورات یا آئیڈیاز ہیں جنہیں صرف عقل سے جانا جا سکتا ہے۔ ریاضی اس کے لیے بہت اہم ہے۔ افلاطون کی اکیڈمی کے دروازے پر لکھا تھا، جیومیٹری سے ناواقف یہاں داخل نہ ہو۔ بالکل۔ لیکن کیا 35 سال کی عمر تک صرف پڑھائی، عملی تجربہ نہیں؟ نہیں، اب آئے گا عملی تجربہ۔ یہی تو کمال ہے۔ 35 سال کی عمر میں انہیں واپس دنیا کے غار میں بھیجا جائے گا۔ یعنی عام زندگی میں؟ ہاں، اگلے 15 سال، 35 سے 50 سال تک انہیں عام لوگوں کے بیچ رہنا ہے، کام کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھنے ہیں۔ تاکہ کتابی علم کے ساتھ عملی تجربہ بھی ہو۔ جی، تاکہ وہ جان سکیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ انہیں ہر طرح کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اور 50 سال کی عمر میں؟ جو لوگ اس 15 سالہ کڑے امتحان میں بھی کامیاب رہیں گے، جن کا کردار مضبوط ہوگا، جو علم اور تجربے کا بہترین امتزاج ہوں گے، وہی اصل حکمران، گارڈینز بنیں گے۔ جی، انہیں منتخب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی قابلیت سے خود ہی پہچانے جائیں گے۔ یہ تو واقعی قابلیت کی حکومت ہوئی۔ لیکن ان حکمرانوں کو اقتدار کے لالچ اور کرپشن سے کیسے بچایا جائے گا؟ اس کے لیے افلاطون نے بہت ہی سخت اور متنازع حل تجویز کیا، کمیونزم۔ کمیونزم؟ جی، لیکن صرف حکمران طبقے یعنی گارڈینز اور آگزیلریز کے لیے، عوام کے لیے نہیں۔ کیسا کمیونزم؟ 2 طرح کا۔ پہلا، مال و اسباب کا کمیونزم۔ ان کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی، کوئی ذاتی گھر نہیں، وہ بیرکوں میں رہیں گے، اکٹھے کھانا کھائیں گے، سادہ ترین زندگی گزاریں گے۔ سونا چاندی رکھنا بھی منع؟ بالکل منع۔ ان کا انعام پیسہ نہیں، صرف عزت اور خدمت کا موقع ہوگا تاکہ وہ مالی لالچ سے بالاتر ہوں۔ اور دوسرا کمیونزم؟ وہ خاندان کا کمیونزم ہے۔ یہ اور بھی زیادہ ریڈیکل ہے۔ یعنی کوئی ذاتی بیوی بچے نہیں؟ جی، حکمران طبقے میں مردوں اور عورتوں کا ملاپ ریاست کی نگرانی میں ہوگا، خاص مقاصد کے لیے۔ مقاصد؟ یعنی نسل بہتر بنانا؟ یوجینکس؟ ہاں، بہترین مردوں کا بہترین عورتوں سے ملاپ کرایا جائے گا تاکہ بہترین بچے پیدا ہوں۔ صحت کے سرٹیفکیٹ، عمر کی حد، مرد 30 سے 45، عورت 20 سے 40۔ اور بچے؟ بچے پیدا ہوتے ہی ماؤں سے لے کر ریاست کی مشترکہ نرسریوں میں پالے جائیں گے۔ کسی ماں باپ کو اپنا بچہ پتہ نہیں ہوگا، نہ بچے کو اپنے والدین۔ اس کا مقصد؟ تاکہ حکمران طبقے میں خاندانی مفادات، ذاتی لگاؤ، وراثت کا جھگڑا، یہ سب ختم ہو جائے۔ وہ سب ایک دوسرے کو بھائی بہن، ماں باپ سمجھیں اور صرف ریاست کے لیے وقف ہوں۔ اس نظام میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ کیا وہ بھی حکمران بن سکتی ہیں؟ یہاں افلاطون بہت آگے کی بات کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے تعلیم اور مواقع میں عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں. اگر عورت میں قابلیت ہے تو وہ بھی امتحان پاس کر کے گارڈین بن سکتی ہے. کام کی تقسیم جنس پر نہیں، صلاحیت پر ہوگی. جی بالکل. تو یہ سارا نظام، یہ تعلیم، یہ کمیونزم، یہ یوجینکس، یہ سب انصاف کے لیے ہے. ہاں، اتنی تفصیل کے بعد افلاطون واپس انصاف کی تعریف پر آتا ہے. کیا ہے انصاف افلاطون کے نزدیک؟ وہ کہتا ہے انصاف یہ ہے کہ ہر فرد اور ہر طبقہ اپنا وہ کام کرے جس کے لیے وہ فطری طور پر موزوں ہے اور دوسروں کے کام میں دخل اندازی نہ کرے. یعنی ہر کوئی اپنی جگہ پر ہو اور اپنا کردار ادا کرے، ایک ہم آہنگی. بالکل، جیسے نظام شمسی میں ہر سیارہ اپنے مدار میں ہے، جیسے جسم میں ہر عضو اپنا کام کرتا ہے. جب ریاست میں پیداواری طبقہ، فوجی طبقہ اور حکمراں طبقہ سب اپنا اپنا کام صحیح کریں گے تو ریاست منصفانہ اور مضبوط ہوگی. اور یہی انصاف فرد کے اندر بھی ہے. جی، جب فرد کے اندر خواہشات، جذبات اور عقل میں ہم آہنگی ہو اور عقل باقی دونوں پر حکومت کرے، برائی یا ناانصافی اسی توازن کے بگڑنے کا نام ہے. یہ روح کی صحت ہے. تو انصاف طاقتور کا مفاد نہیں؟ نہیں، بلکہ پورے نظام کی کل کی مؤثر ہم آہنگی اور صحت ہے. یہ فطرت کا قانون ہے. یہ سب نظریات تو بڑے منظم ہیں. کیا یہ عملی ہیں؟ کیا ایسا معاشرہ بن سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. خود افلاطون بھی اسے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، پیراڈائم کہتا ہے جسے دیکھ کر ہم کوشش کر سکتے ہیں. ارسطو نے اس پر کیا تنقید کی؟ ارسطو، جو خود افلاطون کا شاگرد تھا، اس نے کہا کہ یہ جو مشترکہ ملکیت ہے، اس سے ذمہ داری کا احساس کم ہوتا ہے. جو چیز سب کی ہوتی ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی. اور خاندان کو ختم کرنا؟ ارسطو نے کہا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. محبت، ممتا، نجی زندگی، ان سب کی اہمیت کو افلاطون نے کم سمجھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بغیر معاشی طاقت کے سیاسی طاقت کیسے قائم رہے گی؟ حکمران تو عوام پر منحصر ہوں گے. یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے. کیا معاشی بنیاد کے بغیر سیاسی ڈھانچہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ اور یہ نظام بہت سخت، غیر لچکدار، انفرادیت کا دشمن بھی لگتا ہے، اسپارٹا جیسا. جی، یہ تنقید بھی کی جاتی ہے. فنکاروں کو بھی وہ اپنی ریاست سے نکالنے کی بات کرتا ہے اگر وہ ریاست کے نظریات کے مطابق نہ ہو. تو کیا یہ صرف ایک ناکام خواب تھا؟ خواب شاید نہیں، ایک آئیڈیل تھا اور اس کے اثرات بہت گہرے ہیں. دیکھیں، قرون وسطیٰ میں یورپ پر چرچ کی حکومت، جو ایک طرح سے عالموں کا طبقہ تھا، اس میں افلاطون کے ماڈل کی جھلک نظر آتی ہے. افلاطون نے خود بھی کوشش کی تھی اسے عملی بنانے کی، سائراکیوز میں. جی، سسلی میں سائراکیوز کے حکمران ڈایونیسیس نے اسے بلایا تھا. 2-3 بار کوشش کی لیکن بری طرح ناکام رہا. ایک بار تو کہتے ہیں اسے غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا. بعد میں دوستوں نے خرید کر آزاد کرایا. تو زندگی کے آخری سال کیسے گزرے؟ وہ ایتھنز میں اپنی اکیڈمی میں پڑھاتے رہے، شاگردوں کی رہنمائی کرتے رہے، کافی پرسکون زندگی گزاری آخر میں، اور اسی سال کی عمر میں ایک شادی کی تقریب میں سوتے ہوئے وفات پا گئے. افلاطون کی فکر میں ایک بنیادی کشمکش نظر آتی ہے نا؟ ایک طرف نظم و ضبط، عقل، آئیڈیل کی تلاش، اور دوسری طرف انسانی فطرت کی پیچیدگی، جذبات، سیاسی حقیقتیں. وہ ایک کامل، منطقی دنیا بنانا چاہتا تھا، لیکن شاید دنیا ایسی ہے نہیں. تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. افلاطون چاہتا تھا کہ حکومت سب سے قابل، سب سے تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو، میریٹوکریسی. جی. آج کے دور میں جہاں جمہوریت اور انفرادی آزادی کی بہت اہمیت ہے، کیا ہم حکمرانی میں اہلیت اور مہارت کو یقینی بنانے کے لیے افلاطون کے خیالات سے کچھ سبق لے سکتے ہیں؟ کیا قابلیت اور جمہوری جواب دہی میں کوئی توازن ممکن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر افلاطون کی ریاست ہمیں آج بھی 2500 سال بعد بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے. خوش آمدید. آج ہم ایک ایسے عظیم مفکر کے خیالات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جن کے کام نے مغربی فلسفے اور سائنس پر آپ کہہ لیں صدیوں تک گہرے اثرات مرتب کیے. ہم بات کر رہے ہیں ارسطو کی. جی بالکل. اور ارسطو کی فکر اتنی وسیع اور متنوع ہے کہ ان کو سمجھنا ایک طرح سے مغربی تہذیب کی فکری بنیادوں کو سمجھنے جیسا ہے.
آج ہماری گفتگو ارسطو اور یونانی سائنس کا تاریخی پس منظر نامی کتاب کے کچھ اہم اقتباسات پر مبنی ہوگی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ارسطو کے جو بنیادی نظریات ہیں، خاص طور پر منطق، سائنس، اخلاقیات اور سیاسیات جیسے شعبوں میں، ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کون سے خیالات آج بھی ہمارے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ اور ان ذرائع سے اہم نکات نکالنے اور ان کا تجزیہ کرنے میں آپ کی مدد کروں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ارسطو کی زندگی کے ابتدائی نقوش سے۔ 384 قبل مسیح میں شمالی یونان کا ایک شہر تھا استاگیرا، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد وہ شاہ مقدون کے طبیب تھے، جس کا مطلب ہے کہ ارسطو کی ابتدائی تربیت ایک آپ کہہ لیں سائنسی اور طبی ماحول میں ہوئی۔ جی، اور شاید اسی پس منظر میں ان کے اندر وہ مشاہدے اور تجزیے کا رجحان پیدا کیا۔ پھر 18 سال کی عمر میں وہ ایتھنز آئے اور افلاطون کی جو مشہور اکیڈمی تھی اس میں شامل ہو گئے، اور یہ تعلق کوئی 8 یا 20 سال، مختلف روایات ہیں، 20 سال تک قائم رہا۔ افلاطون کے ساتھ ان کا رشتہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ کہتے ہیں کہ افلاطون ان کی ذہانت کے بہت قائل تھے، انہیں اکیڈمی کا دماغ کہتے تھے، اور ارسطو کو کتابیں جمع کرنے کا بھی بڑا شوق تھا، تو افلاطون مذاق میں ان کے گھر کو قاری کا گھر کہتے تھے۔ لیکن اس تعلق میں فکری اختلاف کی گنجائش بھی پیدا ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ افلاطون نے انہیں اس بچھڑے سے تشبیہ دی جو ماں کا دودھ پی کر اسی کو لات مارے۔ تو یہ شاید ارسطو کا اپنے استاد سے جو نظریاتی فاصلہ بڑھ رہا تھا اس کی طرف اشارہ تھا۔ اچھا، اکیڈمی کے بعد ان کی زندگی میں مقدونیہ کے بادشاہ فلپ کا ایک اہم کردار نظر آتا ہے، جنہوں نے انہیں اپنے بیٹے یعنی سکندر کی تعلیم کے لیے منتخب کیا۔ جی، یہ 344 قبل مسیح کی بات ہے، جب سکندر کوئی 13 سال کا تھا، اور یہ ارسطو کے شہرت کا ایک بڑا اعتراف تھا کہ وقت کا اتنا طاقتور بادشاہ دنیا کے مستقبل کے فاتح کے لیے انہیں بہترین استاد سمجھ رہا تھا۔ سکندر کی اپنی شخصیت تو ہم سب جانتے ہیں، غیر معمولی تھی، جوشیلا، حوصلہ مند۔ کیا ارسطو اس پر کوئی غیرہ فکری نقش چھوڑ سکے؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ اثر کافی محدود تھا۔ سکندر کچھ عرصے تک تو ارسطو کا احترام کرتا رہا، یہاں تک کہ کہا کہ باپ نے زندگی دی اور استاد نے جینا سکھایا، لیکن پھر جلد ہی اس کی توجہ فلسفے سے ہٹ کر سلطنت اور فتوحات کی طرف چلی گئی۔ تو ان دونوں کے راستے الگ تھے، ایک دنیا کو سیاسی طور پر فتح کرنا چاہتا تھا، دوسرا علم کی دنیا کو منظم کرنا چاہتی تھی، میرا مطلب ہے چاہتا تھا۔ جی، سکندر کی فتوحات کے بعد ارسطو 334 قبل مسیح میں ایتھنز واپس آئے اور اپنے تعلیمی ادارے لائسیم کی بنیاد رکھی۔ یہ افلاطون کی اکیڈمی سے آپ بتا رہی تھی، مختلف تھا؟ کیسے؟ جی، اکیڈمی میں زیادہ زور ریاضی اور نظریاتی فلسفے پر تھا، جبکہ لائسیم کا جھکاؤ حیاتیات، مشاہدے اور طبی علوم کی طرف زیادہ تھا۔ یہاں ایرسٹوٹل اپنے شاگردوں کے ساتھ چلتے پھرتے بحث مباحثہ کرتے تھے، اسی وجہ سے اسے مشا اسکول یعنی پیریپیٹیٹک اسکول بھی کہا جاتا ہے۔ اور اتنا وسیع علمی کام، اس کے لیے وسائل کہاں سے آئے تھے؟ کیا سکندر نے کچھ مدد کی تھی؟ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ سکندر نے تحقیق کے لیے بہت بڑی رقم، تقریباً 800 ٹیلنٹ فراہم کی، جو آج کے حساب سے لاکھوں ڈالر بنتے ہیں، اور اس نے اپنے شکاریوں اور ماہرین کو حکم دیا تھا کہ وہ ارسطو کو حیاتیاتی نمونے بھیجیں۔ اسی مدد سے ارسطو نے غالباً تاریخ کا پہلا بڑا چڑیا گھر بھی قائم کیا۔ اتنے وسائل تو تھے، لیکن کیا اس دور میں سائنسی آلات کی کمی جیسے خوردبین وغیرہ ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنی ہوگی؟ یقیناً بنی۔ ان کے پاس نہ خوردبین تھی، نہ دوربین، نہ دوسرے پیمائشی آلات۔ کیمیا کا علم بھی محدود تھا، اور ریاضی کا اطلاق طبیعت پر نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور بات، یونانی معاشرے میں دستی کام کو کمتر سمجھا جاتا تھا، تو اس وجہ سے عملی تجربات اور تکنیکی ایجادات کو زیادہ فروغ نہیں ملا۔ ارسطو کا کام زیادہ تر گہرے مشاہدے اور منطقی استدلال پر ہی مبنی تھا۔ ان حدود کے باوجود بھی ان کا کام تو حیران کن حد تک وسیع ہے، مطلب منطق، طبیعت، حیاتیات، نفسیات، اخلاقیات، سیاسیات، یہاں تک کہ شاعری اور خطابت پر بھی لکھا۔ گویا وہ اپنے دور کے انسائکلوپیڈیا تھے۔ بالکل، اور ان کی تحریر کا انداز بھی افلاطون کی شاعرانہ زبان سے بہت مختلف ہے۔
زیادہ تکنیکی، نپتلا اور علمی اصطلاحات سے بھرا ہوا۔ بہت سی اصطلاحات جو آج بھی فلسفے اور سائنس میں استعمال ہوتی ہیں، ان کی ابتدا ارسطو سے ہی ہوئی۔ آئیے اب ان کے کچھ بنیادی نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے منطق، جس کا انہیں بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس میدان میں ان کی سب سے اہم دین کیا تھی؟ دیکھیں، ارسطو نے سوچنے کے عمل کو منظم کرنے کے لیے اصول بنائے۔ ان کے نزدیک منطق کی بنیاد ہے تعریف، یعنی ڈیفینیشن۔ ایک اچھی تعریف کسی شے کو پہلے اس کی وسیع تر قسم سے، جسے وہ جنس کہتی ہیں، اس میں رکھتی ہے، اور پھر وہ خاص فرق بتاتی ہے، یعنی فصل نوع، اسپیسیفک ڈفرنس، جو اسے اس قسم کی باقی چیزوں سے الگ کرتا ہے۔ جیسے مثال ہے، انسان ایک حیوان جنس ہے جو ناطق فصل نوعی ہے۔ اور وہ جو کلیات ہیں، یعنی عمومی تصورات جیسے انسان یا خوبصورتی، ان کے بارے میں ان کا افلاطون سے اختلاف بھی بڑا مشہور ہے۔ جی بالکل، افلاطون سمجھتے تھے کہ یہ کلیات حقیقی مجرد وجود ہیں جو انفرادی چیزوں سے بھی زیادہ اصلی ہیں۔ ارسطو نے اس نظریے کو رد کیا۔ ان کے مطابق حقیقی وجود صرف انفرادی چیزوں کا ہے، یعنی جزیات کا، جبکہ کلیات صرف ہمارے ذہن میں بننے والے تصورات ہیں یا نام ہیں۔ اسی لیے انہیں نومنلسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کا وہ مشہور قول بھی ہے، افلاطون عزیز ہے مگر سچائی زیادہ عزیز ہے۔ منطق میں ان کا ایک اور نظریہ قیاس، سیلوجزم کا، وہ بھی بہت مشہور ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ قیاس اصل میں ایک استدلالی ڈھانچہ ہے جس میں دو مقدمات یعنی پریمیسز کی بنیاد پر ایک نتیجہ یعنی کنکلوژن نکالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، پہلا مقدمہ، تمام انسان فانی ہیں۔ دوسرا مقدمہ، سقراط ایک انسان ہے۔ نتیجہ، لہٰذا سقراط فانی ہے۔ لیکن کیا یہ کوئی نئی معلومات حاصل کرنے کا طریقہ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے نتیجہ پہلے مقدمے میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ قیاس دراصل نئی سچائی دریافت کرنے سے زیادہ جو باتیں پہلے سے معلوم ہیں ان کو واضح اور منظم انداز میں پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ فکر کو ترتیب دینے کا آلہ ہے، دریافت کا نہیں۔ لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ سوچ کے ان اصولوں کو پہلی بار اس طرح منظم کرنا یہ ارسطو کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اچھا، اب اگر ہم سائنس کی طرف آئیں تو ارسطو سے پہلے بھی تو یونانی مفکر تھے جو کائنات کی مادی تشریحات کر رہے تھے۔ ارسطو نے اسے کیسے آگے بڑھایا؟ جی ہاں، تھیلس، انیگزیمینڈر اور دوسرے ایویانی مفکرین نے کائنات کو دیومالائی کہانیوں سے نکال کر مادی اسباب سے سمجھنے کی کوشش شروع کی تھی۔ مثال کے طور پر ڈیموکرٹس، جنہوں نے ایٹم کا نظریہ دیا، ان کا خیال تھا کہ کائنات بے مقصد ایٹموں کی حرکت سے بنی ہے، جبکہ ارسطو کائنات کو ایک بامقصد نظام سمجھتے تھے۔ تو ارسطو نے ان تمام پچھلے نظریات کو اپنے وسیع مشاہدات اور منطق کی روشنی میں پرکھا اور انہیں ایک منظم شکل دی۔ ان کی ایک کتاب ہے موسمیات، میٹرولوجی، اس میں کچھ دلچسپ مشاہدات کا ذکر ملتا ہے۔ یقیناً وہ پانی کے چکر یعنی واٹر سائیکل کو بیان کرتی ہیں کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور پھر دریا واپس سمندر میں گرتے ہیں۔ وہ زمینی تبدیلیوں کی بھی بات کرتی ہیں اور یہ خیال بھی پیش کرتی ہیں کہ تہذیبیں قدرتی آفات کی وجہ سے بار بار تباہ ہوتی ہیں اور پھر نئے سرے سے شروع ہوتی ہیں۔ اور حیاتیات میں تو ان کا کام، آپ کہہ رہی تھیں، بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بلا شبہ ان کے چڑیا گھر نے انہیں جانوروں کے وسیع مشاہدے کا موقع دیا۔ انہوں نے زندگی کے تسلسل کا ایک نظریہ پیش کیا، یعنی بے جان مادے سے پودوں تک، پھر جانوروں اور آخر میں انسان تک ایک بتدریج سلسلہ ہے جس میں ساخت اور صلاحیتیں زیادہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں۔ انہوں نے جانداروں کی درجہ بندی کی بنیاد رکھی۔ کیا وہ آج کے نظریہ ارتقاء تک پہنچ پائے تھے؟ مکمل طور پر میں ہوں، حالانکہ ان کے مشاہدات اس طرف اشارہ کرتے تھے، لیکن وہ انواع یعنی سپیشیز کو مستقل اور غیر متغیر سمجھتی تھیں۔ انہوں نے ایمپیڈوکلس جیسے مفکرین کے ابتدائی ارتقائی خیالات کو رد بھی کیا، اور ان کے کام میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، ظاہر ہے، جیسے وہ سمجھتی تھیں کہ دماغ کا کام خون ٹھنڈا کرنا ہے، یا یہ ماننا کہ عورتوں کے دانت مردوں سے کم ہوتے ہیں۔ آخری بات تو واقعی حیران کن ہے، آج کل تو کوئی یہ نہیں مانے گا۔ ہاں، لیکن ان کی جو درست دریافتیں ہیں وہ کہیں زیادہ اہم ہیں۔ مثلاً پرندوں اور رینگنے والے جانوروں کا تعلق جوڑنا،
ممالیہ جانوروں کی خصوصیات کی نشاندہی کرنا، اور علم الجنین یعنی ایمبریولوجی، رحم مادر میں بچے کی نشو و نما کے مطالعے کی بنیاد رکھنا۔ انہوں نے چوزے کی نشو و نما کا مرحلہ وار مشاہدہ کیا۔ اچھا، ان سائنسی مشاہدات کا ان کی مابعد الطبیعات یعنی وجود کی حقیقت کے بارے میں جو نظریات ہیں ان سے کیا تعلق بنتا ہے، خاص طور پر وہ مادہ اور صورت کا تصور؟ دیکھیں، ارسطو کے نزدیک کائنات میں ہر چیز دو اصولوں کا امتزاج ہے، ایک ہے مادہ اور دوسرا صورت۔ مادہ وہ خام چیز ہے جس میں کسی شے بننے کی صلاحیت یعنی پوٹینشیلٹی ہوتی ہے، جیسے مٹی، اور صورت وہ اصول یا ڈیزائن ہے جو اس مادے کو ایک خاص شکل اور حقیقت ایکچویلٹی دیتا ہے، جیسے مورتی کی شکل۔ صورت صرف ظاہری شکل نہیں ہے، بلکہ وہ اندرونی قوت یا مقصد ہے جسے وہ انٹیلیکی کہتی ہیں، جو مادے کو تکمیل کی طرف لے جاتی ہے۔ اور علت غائے یعنی حتمی مقصد کا تصور وہ بھی اسی سے جڑا ہے؟ جی بالکل، ہر شے اپنی ایک مخصوص تکمیل یا مقصد یعنی ٹیلوس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فطرت میں جو ہمیں کبھی کبھی نامکمل یا بے ڈھنگی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ اس لیے کہ مادہ صورت کو پوری طرح قبول نہیں کر پاتا، اس میں ایک مزاحمت ہوتی ہے، ورنہ ہر چیز میں ایک اندرونی ڈیزائن کام کر رہا ہے۔ اس پورے نظام میں پھر خدا کا تصور کہاں فٹ ہوتا ہے؟ ارسطو کائنات میں حرکت کے آغاز کا سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، تو اس سلسلے کا پہلا محرک کون ہے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک محرک اول، پرائم موور، ہونا چاہیے جو خود غیر متحرک ہو، ورنہ یہ سلسلہ تو لامتناہی طور پر پیچھے چلتا جائے گا۔ یہی محرک اول غیر متحرک خدا ہے۔ یہ خدا کیسا ہے؟ کیا وہ دنیا کا خالق ہے جیسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں؟ نہیں، ارسطو کا خدا دنیا کا خالق نہیں ہے، نہ ہی وہ دنیا کے معاملات میں کوئی دخل دیتا ہے۔ وہ غیر جسمانی ہے، کامل ہے، ابدی ہے اور غیر متغیر ہے۔ وہ دنیا کو براہ راست حرکت نہیں دیتا، بلکہ دنیا اس کی طرف اسی طرح کھنچتی ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کی طرف۔ وہ کائنات کا حتمی مقصد ہے، اس کی کشش کا مرکز ہے۔ تو پھر یہ خدا کرتا کیا ہے؟ اگر وہ کچھ بناتا نہیں، حرکت نہیں دیتا؟ وہ صرف ایک کام کرتا ہے، اپنی ذات کا تفکر۔ چونکہ وہ کامل ہے، اس لیے اس کی فکر کا موضوع بھی کامل ترین، یعنی وہ خود ہی ہو سکتا ہے۔ وہ خالص فکر ہے جو اپنی ہی فکر میں محو ہے۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایک بے عمل بادشاہ جیسا تصور ہے جو خود کچھ نہیں کرتا، مگر ہر چیز اسی کی کشش کے تحت حرکت میں ہے۔ یہ خدا کا بہت ہی منفرد اور فلسفیانہ تصور ہے۔ اچھا، اب ذرا نفسیات اور فن پر ان کے خیالات دیکھتے ہیں۔ روح، سول کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ارسطو روح کو جسم سے الگ کوئی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ اسے جاندار ہونے کا اصول، وائٹل پرنسپل قرار دیتے ہیں۔ یہ جسم اور روح لازم و ملزوم ہیں، جیسے موم اور اس کی مہر۔ پودوں کی روح صرف نشو و نما اور تولید کی صلاحیت رکھتی ہے، جانوروں کی روح میں حس اور حرکت کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی روح میں ان سب کے ساتھ ساتھ عقل یعنی ریزن کی قوت بھی شامل ہے۔ کیا انسانی روح لافانی ہے ان کے خیال میں؟ کا ایک حصہ جو ہماری ذاتی یادداشت اور تجربات سے وابستہ ہے، جسے وہ منفعل عقل، پیسو ریزن کہتی ہیں، وہ جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عقل کا جو اعلیٰ حصہ ہے، جو خالص فکر کی صلاحیت ہے، یعنی فعال عقل، ایکٹیو ریزن، وہ غیر شخصی اور لافانی ہے۔ گویا ہمارا انفرادی شعور باقی نہیں رہتا، صرف مجرد فکر باقی رہتی ہے۔ اچھا، اور فن کے بارے میں ان کے دو نظریے بڑے اہم ہیں، نقل اور تزکیہ نفس۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جی، ارسطو فن کو بنیادی طور پر حقیقت کی نقل قرار دیتے ہیں، لیکن یہ صرف فوٹو کاپی نہیں ہے، بلکہ فنکار حقیقت کے جوہر یا اس کی اندرونی معنویت کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شاعری تاریخ سے زیادہ فلسفیانہ ہے کیونکہ وہ ممکنات اور عمومی سچائیوں کو بیان کرتی ہے، اور ٹریجڈی کے بارے میں ان کا نظریہ کیتھارسس یہ ہے کہ وہ تماشائیوں میں رحم اور خوف جیسے شدید جذبات ابھار کر انہیں ایک محفوظ طریقے سے خارج کرتی ہے، جس سے ایک طرح کا جذباتی اور نفسیاتی سکون ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے اخلاقی فلسفے کی طرف۔ یہ شاید آج بھی سب سے زیادہ متعلقہ حصہ ہے۔ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا حتمی مقصد
خوشی حاصل کرنا ہے، جسے وہ یوڈائمونیا کہتی ہیں۔ لیکن یہ خوشی صرف وقتی لذت نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل اور بھرپور زندگی گزارنے کا نام ہے جو انسان اپنی فطرت کے عین مطابق جیے۔ اور یہ خوشی یہ ملتی کیسے ہے؟ دیکھیں، انسان کی منفرد خصوصیت کیا ہے؟ اس کی عقل۔ لہٰذا حقیقی خوشی عقل کا بہترین اور مستقل استعمال کرنے میں ہے۔ اسی کو وہ فضیلت یا کمال کہتی ہیں۔ یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے عادت، تربیت اور مسلسل کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کا مشہور قول ہے، انسان وہی ہے جو وہ بار بار کرتا ہے۔ فضیلت کوئی ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ ان کا وہ اعتدال کا راستہ کا نظریہ وہ یہاں بہت اہم ہے نا؟ جی ہاں، یہ ان کی اخلاقیات کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کے مطابق ہر صفت میں دو انتہائیں ہوتی ہیں جو برائیاں ہیں، اور ان کے درمیان ایک سنہری وسط یعنی اعتدال کا راستہ ہے جو فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر بزدلی اور بے تحاشا بہادری ریشنس کے درمیان شجاعت فضیلت ہے۔ کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان فیاضی ہے۔ لڑاکا پن اور چاپلوسی کے درمیان دوستی ہے۔ کیا یہ اعتدال سب کے لیے ایک جیسا ہے یا یہ بدلتا رہتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی ریاضیاتی اوسط نہیں ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے یہ فرد اور حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے عملی حکمت یعنی پریکٹیکل وزڈم درکار ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جذبات بذات خود برے نہیں ہیں، بلکہ ان کا بے لگام ہونا یا غلط سمت میں ہونا برا ہے۔ اعتدال ان جذبات کو صحیح توازن میں لانے کا نام ہے۔ کیا خوشی کے لیے صرف یہ اندرونی فضائل ہی کافی ہیں یا کچھ اور بھی چاہیے؟ ارسطو کافی حقیقت پسند تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اچھی زندگی کے لیے کچھ بیرونی عوامل بھی ضروری ہیں، جیسے اچھی صحت، مناسب مالی وسائل اور سب سے بڑھ کر دوستی۔ وہ دوستی کو انصاف سے بھی زیادہ اہم سمجھتی تھیں۔ سچا دوست گویا ایک روح دو جسم۔ ان کی اخلاقیات کا تعلق ان کی سیاسیات سے بھی گہرا لگتا ہے۔ ان کے سیاسی نظریات وہ تو کافی قدامت پسندانہ لگتے ہیں۔ بالکل، وہ ایتھنز کی جمہوریت کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ استحکام پر بہت زور دیتی تھیں۔ وہ قانونوں کو بار بار بدلنے کے خلاف تھیں اور تجربے اور روایت کو اہمیت دیتی تھیں۔ انہوں نے افلاطون کے جو اشتراکی نظریات تھے، کمیونزم والے، ان پر سخت تنقید کی کہ مشترکہ ملکیت سے ذمہ داری اور محنت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نجی ملکیت کو فطری سمجھتی تھیں۔ اور انہوں نے غلامی کا جواز بھی پیش کیا، جو آج ہمیں سب سے زیادہ آپ کہہ لیں قابل اعتراض لگتا ہے۔ جی، یہ واقعی ان کے فلسفے کا ایک تاریک پہلو ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ لوگ فطری طور پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ محکومی کے لیے، جیسے ذہن جسم پر حکومت کرتا ہے۔ وہ غلام کو زندہ اوزار کہتی تھیں۔ یہ نظریہ ان کے زمانے کے سماجی ڈھانچے کی عکاسی کرتا ہے، لیکن آج کے انسانی مساوات کے اصولوں سے بالکل متصادم ہے۔ حکومت کی بہترین شکل وہ کسے سمجھتی تھیں؟ نظریاتی طور پر تو ایک نہایت قابل اور نیک بادشاہ کی حکومت یعنی مونارکی بہترین ہے، لیکن وہ خود مانتی تھیں کہ عملی طور پر ایسا شخص ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ دوسری بہترین شکل آرسٹوکریسی ہے، یعنی چند بہترین اور قابل ترین افراد کی حکومت۔ لیکن اس میں بھی یہ خطرہ ہے کہ یہ بگڑ کر امیروں کی حکومت اولیگارکی بن جائے۔ اور جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ سمجھتی تھیں جو امیروں کے خلاف انقلاب سے قائم ہوتی ہے۔ اس کے کچھ فائدے ہیں، جیسے اجتماعی دانش شاید بہتر ہو، لیکن اس کا بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ ہجوم کی حکمرانی یا موب رول بن جائے، جہاں قابلیت کے بجائے تعداد کی بنیاد پر فیصلے ہوں اور عوام کو آسانی سے گمراہ کیا جا سکے۔ تو پھر قابل عمل حل کیا ہیں ان کے نزدیک؟ ان کے نزدیک بہترین قابل عمل نظام ایک آئینی حکومت یا پولیٹی ہے۔ یہ اصل میں اشرافیہ اور جمہوریت کا ایک امتزاج ہے۔ اس کی بنیاد وسیع متوسط طبقے پر ہونی چاہیے، جو انتہاؤں یعنی بہت امیر یا بہت غریب کے درمیان توازن قائم رکھے۔ یہاں بھی دیکھیں تو اعتدال کا اصول ہی کام کرتا نظر آتا ہے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام کیسے گزرے؟ کیا وہ ایتھنز میں ہی رہے؟ نہیں، سکندر اعظم کی موت ہوئی 323 قبل مسیح میں۔
اس کے بعد ایتھنز میں مقدونیہ مخالف جذبات بہت بڑھ گئے۔ چونکہ ارسطو کا تعلق مقدونیہ سے تھا، ان پر بھی مذہبی بے حرمتی کا الزام لگایا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سقراط پر لگا تھا۔ تو سقراط جیسے انجام سے بچنے کے لیے وہ ایتھنز چھوڑ کر قریبی شہر چولسس چلے گئے اور کہا کہ میں ایتھنز کو فلسفے کے خلاف دوسری بار گناہ کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ اچھا۔ اور وہیں پھر چند ماہ بعد 322 قبل مسیح میں تقریباً 62 سال کی عمر میں بیماری سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں فلسفے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو آج ہم نے ارسطو کی فکر کے آپ کہہ لیں وسیع سمندر میں غوطہ لگایا، ان کی منطق سے حیاتیات، اخلاقیات سے سیاسیات تک۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے علم کے مختلف شعبوں کو منظم کیا، مشاہدے اور تجربے کو اہمیت دی، گو کہ اس دور کی حدود بھی تھیں، اور زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال کے اصول کو مرکزی حیثیت دی۔ انہوں نے منطق کی بنیاد رکھی، حیاتیات کو ایک سائنس کے طور پر قائم کیا، خوشی کا ایک عقلی تصور پیش کیا، اور ایک متوازن سیاسی نظام کا خاکہ بھی پیش کیا۔ ان کا کام واقعی صدیوں تک مغربی فکر کے لیے ایک مشعل راہ بنا رہا۔ بالکل۔ اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو۔ آج کی اس تیز رفتار معلومات سے بھری دنیا میں جہاں اکثر جذبات اور انتہا پسندی غالب نظر آتی ہے، کیا ارسطو کا اعتدال کا راستہ اپنانے اور عقل فعال کو استعمال کرنے پر جو زور تھا وہ ہمیں کوئی رہنمائی دے سکتا ہے؟ اور کیا ان کے سیاسی نظریات، خاص طور پر قابلیت اور عوامی رائے کے درمیان توازن قائم کرنے کی جو بحث ہے، وہ آج کے جمہوری نظاموں کے لیے کوئی سبق رکھتی ہے؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ کا بہت شکریہ۔ اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔